بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا خلوص بڑا السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آج آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو براہ کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیت نمبر 21۔ مسجدین کریمین میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھوں گا اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھوں گا۔ اسی طرح نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا اور باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا۔ نیت نمبر 22۔ جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا، نفل اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا۔ یاد رہے، مسجد میں کھانا پینا، آب زمزم پینا، سحری و افطار کرنا اور سونا جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً یہ سب کام جائز ہو جائیں گے۔ نیت نمبر 23۔ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا۔ نیت نمبر 24۔ دوران طواف مستجاب پر جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، وہاں اپنی اور ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ نیت نمبر 25۔ جب آب زمزم پیوں گا، ادائے سنت کی نیت سے قبلہ رو کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چوس کر 3 سانس میں پیٹ بھر کر پیوں گا۔ پھر دعا مانگوں گا کہ وقت قبول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کوکھ یعنی پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ نیت نمبر 26۔ ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجیے کہ محبت و شوق کے ساتھ کعبہ اور رب کعبہ عز و جل کا قرب حاصل کر رہا ہوں اور اس کے متعلق سے برکت پا رہا ہوں۔ اس وقت یہ امید رکھیے کہ بدن کا ہر وہ حصہ جو کعبہ مشرفہ سے مس ہوا ہے انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ نیت نمبر 27۔ غلاف کعبہ سے چمٹتے وقت یہ نیت کیجیے کہ مغفرت و عافیت کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں، جیسے کوئی خطا کار اس شخص کے کپڑوں سے لپٹ کر گڑ گڑاتا ہے جس کا وہ مجرم ہے، اور خوب عاجزی کرتا ہے کہ جب تک اپنے جرم کی معافی اور آئندہ کے امن و سلامتی کی ضمانت نہیں ملے گی دامن نہیں چھوڑوں گا۔ غلاف کعبہ وغیرہ پر لوگ کافی خوشبو لگاتے ہیں، لہذا احرام کی حالت میں احتیاط کیجیے۔ نیت نمبر 28۔ رمی جمرات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا کی مشابہت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل، شیطان کو رسوا کر کے مار بھگانے اور خواہشات نفس کو رجم یعنی سنگسار کرنے کی نیت کیجیے۔ نیت نمبر 29۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص 6 مقامات یعنی صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ پر دعا کے لیے ٹھہرے۔ میں بھی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی نیت سے ان جگہوں میں جہاں ممکن ہوا وہاں رک کر دعا مانگوں گا۔ نیت نمبر 30۔ طواف وسعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا۔ جان بوجھ کر کسی کو اس طرح دھکے دینا کہ ایذا پہنچے بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جس کو ایذا پہنچائی اس سے معاف بھی کرانا ہوگا۔ نیت نمبر 31۔ علماء مشائخ اہل سنت کی زیارت و صحبت سے برکت حاصل کروں گا اور ان سے اپنے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ نیت نمبر 32۔ عبادات کی کثرت کروں گا، بالخصوص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کروں گا۔ نیت نمبر 33۔ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں اور صرف اچھی صحبت میں رہا کروں گا۔ نیت نمبر 34۔ واپسی کے بعد گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں گا، نیکیوں میں خوب اضافہ کروں گا
اور سنتوں پر مزید عمل بڑھاؤں گا۔ نیت نمبر 35، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے یادگار مبارک مقامات کی زیارت کروں گا۔ نیت نمبر 36، سعادت سمجھتے ہوئے بنیت ثواب مدینہ منورہ کی زیارت کروں گا۔ نیت نمبر 37، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا، نیا سفید لباس پہنوں گا، سر پر نیا سر بند، نئی ٹوپی اور اس پر نیا امامہ شریف باندھوں گا، سرما اور عمدہ خوشبو لگاؤں گا۔ نیت نمبر 38، اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان ترجمہ کنز ایمان، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں حاضری دوں گا۔ نیت نمبر 39، اگر بس میں ہوا تو اپنے محسن و غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح حاضر ہوں گا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں لرزتا کانپتا آنسو بہاتا حاضر ہوتا ہے۔ حکایت، سیدنا امام مالک رحمہ اللہ علیہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رنگ ان کا بدل جاتا اور جھک جاتے۔ نیت نمبر 40، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہی دربار میں ادب و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ درد بھری معتدل یعنی درمیانی آواز میں سلام عرض کروں گا۔ نیت نمبر 41، حکم قرآنی ہے ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اراکت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو، پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست اور قدرے دھیمی رکھوں گا۔ نیت نمبر 42، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں کہ تکرار کر کے شفاعت کی بھیک مانگوں گا۔ نیت نمبر 43، شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت والی بارگاہوں میں بھی سلام عرض کروں گا۔ نیت نمبر 44، حاضری کے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور سنہری جالیوں کے اندر جھانکنے سے بچوں گا۔ نیت نمبر 45، جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا تھا ان کا سلام بارگاہ شاہ انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کروں گا۔ نیت نمبر 46، سنہری جالیوں کی طرف پیٹھ نہیں کروں گا۔ نیت نمبر 47، جنت البقیع کے مدفونین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ نیت نمبر 48، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کروں گا، دعا و ایصال ثواب کروں گا، جبل احد کا دیدار کروں گا۔ نیت نمبر 49، مسجد قباء شریف میں حاضری دوں گا۔ نیت نمبر 50، مدینہ منورہ کے در و دیوار برگ و بار گل و خار اور پتھر و غبار اور وہاں کی ہر شے کا خوب ادب و احترام کروں گا۔ نیت نمبر 51، مدینہ منورہ کی کسی بھی شے پر عیب نہیں لگاؤں گا۔ حکایت، حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے۔ نیت نمبر 52، عزیزوں اور اسلامی بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے آب زمزم، مدینہ منورہ کی کھجوریں اور سادہ تسبیحیں وغیرہ لاؤں گا۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ میں سوال ہوا، تسبیح کس چیز کی ہونی چاہیے، آیا لکڑی کی یا پتھر وغیرہ کی؟ تو
تو آپ حضرت نے جواب دیا تسبیح لکڑی کی ہو یا پتھر کی مگر بیش قیمتی ہونا مکروہ ہے اور سونے چاندی کی حرام ہے۔ نیت نمبر 53، جب تک مدینہ منورہ میں رہوں گا درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ نیت نمبر 54، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جب جب سبز گنبد کی طرف گزر ہوگا فوراً اس کی طرف رخ کر کے کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کر سلام عرض کروں گا۔ نیت نمبر 55، اگر جنت البقیع میں مدفن نصیب نہ ہوا اور مدینہ منورہ سے رخصت کی جا سوز گھڑی آ گئی تو بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری دوں گا اور گر گرا کر بلکہ ممکن ہوا تو رو رو کر بار بار حاضری کی التجا کروں گا۔ نیت نمبر 56، اگر بس میں ہوا تو ماں کی ممتا بھری گود سے جدا ہونے والے بچے کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوں گا۔